السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، نصر اللہ خالد سنہ اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ باذن اللہ بغیر کسی لمبی تمہید کے جو ہمارے پاس تشریف لانے والی مہمان شخصیت ہیں، میں سیدھا انہی کی طرف ہی جاؤں گا. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، اور بڑے کمال قسم کے انیشیٹو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لیے ہیں جو مثالی ہیں. تو میری مراد ہے محترم جناب مظہر صدیقی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ نصر اللہ بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے اس کام کو دیکھ کر کہ آپ نے اتنا اچھا آج کے دور کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جزاک اللہ خیر ایک اسٹوڈیو قائم کیا ہے اور ایک اچھا چینل آپ رن کر رہے ہیں. جی اور میں اس کی کامیابی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے. بہت شکریہ، بارک اللہ فیک. معزز ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، میں بغیر مبالغے کے بات کر رہا ہوں کہ وہ اسپیشلٹی مظہر صاحب کی ہی ہے کہ مطالعہ ہمارے ہاں آج آہستہ آہستہ بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور کتب بینی کا شوق بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہر چیز ہماری ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اور اسمارٹ فون آ گئے اور اسکرین آ گئی. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے مظہر صاحب یہ بتائیں کہ مطالعے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے کہ آپ آف سکرین کچھ باتیں بھی کر رہے تھے کہ مطالعے کی ڈیفینیشن، آخر اس کی تعریف کیا ہے، کس کو مطالعہ کہتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا کی جو بہترین عادات ہے جی ان میں رچ ہیبٹ جو ہے نا، امیر ترین عادت، جی وہ مطالعے کی عادت ہے. ماشاءاللہ. اب سوال جو آپ کا ہے کہ مطالعہ کہتے کس کو ہے، تو انگریزی میں تو اس کو ریڈنگ کہتے ہیں. ہاں جی. اس کی ڈیفینیشن جو اس کی تعریف ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، میں اپنی سمجھ کے حساب سے بات کروں گا، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. صحیح ہے جی. آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیکھتے ہیں. شعوری عمل، شعوری عمل جو ہے، ہاں، اس کو مطالعہ کہتے ہیں. واہ کمال. یعنی یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی شوقیہ کتاب اٹھائیں اور پھر اس کو پھینک دیں. نہیں، آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میں نے سیکھنے، سمجھنے، صحیح ہے جی، سوچنے کے لیے جو شعوری عمل اختیار کرنا ہے وہ مطالعہ ہے. کمال ہو گیا. اور مطالعے کے لیے کتاب ضروری ہے. کس کا مطالعہ؟ کچھ لکھت ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی کتاب ہو، اس کو پڑھیں گے تو مطالعہ کہلائے گا. یعنی انسان سوچ کے اس کے بعد کسی طرف جائے، پھر اس کے معاملات کو نکالے، اخذ کرے، پڑھے، پھر نتیجہ بھی نکالے. کیا کہتے ہیں؟ مطالعے کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. دیکھیں، اگر تو مطالعہ بے نتیجہ ہے، وہ مطالعہ تو نہ ہوا، وہ تو آپ اس کو ہمارا گردی کہہ دیں. ہاں، خود لذت ہی ہو سکتی ہے کہ مزہ لینے کے لیے. اب ہوائی کچھ چیزیں دیکھیں. اور مطالعہ کے لیے جو پہلی چیز جی جو میں سمجھ پایا ہوں ضروری ہے، وہ شوق ہے. صحیح بات ہے. اور شوق بھی اس درجے کا کہ وہ عادت بن جائے. لفظ ٹھیک نہیں ہے مگر میں استعمال کر لیتا ہوں کہ آپ کو نشہ بن جائے. کیا بات ہے. آپ روٹی لینے گئے ہیں، اس میں اخبار ہے، تو آپ اس کی شاید سرخیوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیں، ہیڈنگس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. اس میں کوئی کالم ہے، کہانی ہے، فیچر ہے، مضمون ہے، آپ اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی روڈ سے گزر رہے ہیں، جی تو دائیں بائیں بورڈ لگے ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. میں نے تو اردو اور انگریزی سیکھی ہی بورڈوں سے ہے. کیا بات ہے. یہ ہورڈنگز لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. میں اس میں یہ رنگ ساز، یہ پینٹ، یہ نام، یہ کوالٹی، میں نے بورڈوں کو بہت بڑھایا. میں نے اخبار میں، وہ ہم بچپن میں سموسے پکوڑے لینے جاتے تھے، جی وہ بھی اخبار کے لفافے میں ملتے ہوتے تھے. ایسے ہی بالکل. اب تو شاپر میں دیتے ہیں نا. ہاں جی. اس پہ میں بچوں کی صفحات، میں کہتا یہ والا لفافہ اس میں ڈال دو میرے سموسے پکوڑے. اس پہ وہ بچوں کا ایڈیشن ہوتا تھا. اس میں کوئی پہیلیاں، کوئی مسکرائیے، لطیفے، کوئی انمول اقوال زریں، کوئی سنہری باتیں، اور اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا تھا. یہ شوق ہے جو نشہ بن جائے. کیا بات. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر شوق کی جو کیری ہے نا، وہ کیری بنائیں، آپ اس پہ بیج بوئیں آپ شوق کا، پھر دیکھیں یہ درخت بن جائے گا یہ انشاءاللہ. اچھا مطلب بھائی، جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں مطالعے کے حوالے سے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ تعریف بڑی کمال کی ہے کہ شعوری عمل کا نام ایک طرح سے مطالعہ ہے. جی. تو یہ مطالعہ آخر کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، جیسے آپ نے بات بھی کی، شعوری عمل یہ والا آخر کیوں ضروری ہے؟ اچھا نصر اللہ بھائی، دیکھیں، یہ بات میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو علم چاہیے. ہاں جی، بالکل صحیح ہے. ذہنی ترقی چاہیے. جی. بصیرت میں اضافہ چاہتے ہیں.
حکمت و دانائی سیکھنا چاہتے ہیں, جی جی, شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں جس کو شخصیت سازی کہتے ہیں, ہاں جی, ذہنی ترقی کے لیے, کردار سازی کے لیے, شخصیت سازی کے لیے اور جاننے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. زبردست ہوگا. آپ کوئی ترقی نہیں کریں گے جب تک آپ مطالعے کے عادی نہیں ہوں گے. آپ جانیں گے بھی نہیں تو آپ کے اندر بصیرت, دانائی, حکمت, سمجھ بوجھ کیسے آئے گی؟ تو یہ اسی شعوری عمل کا نتیجہ ہے جس کو آپ مطالعہ کہتے ہیں, اور یہ آپ کی شخصیت بناتا ہے. یہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, جی جی, آپ جب ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا جو سب سے اچھا زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ کتابوں سے رہنمائی لینا ہوتا ہے. کیا بات ہے, صحیح بات. لیڈرشپ جو ہے وہ سافٹ اسکل ہے. آج کا دور مہارتوں کا دور ہے, اور اس وقت دنیا بھر میں آپ کو اسکل سکھائی جا رہی ہے. تو لیڈرشپ بھی ایک اسکل ہے, اور لیڈرز کی جب اسکل کو پڑھتے ہیں تو لیڈر کی پہلی خوبی جو ہوتی ہے وہ کتابوں سے رہنمائی دینی ہوتی ہے. اس کے لیے رہنما کچھ شخصیات بھی ہوتی ہیں, کچھ آئیڈیالائز اس کے ہوتے ہیں, اس کے اپنے نظریات بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. مگر اس کے جو اپنے نظریات ہوتے ہیں وہ مختلف کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ ہوتے ہیں. انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, سمجھا ہوتا ہے, غور و فکر کیا ہوتا ہے, اور آپ کے بقول کوئی نتیجہ بھی اخذ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کی روشنی میں وہ دنیا کو اپنے رنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے انداز میں دیکھنا. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی تو پڑھایا گیا نا سر, ایسے ہی جی, آپ کو بھی تو کہا پڑھو. پہلی جو وحی آئی وہ کیا تھی؟ پڑھنے کا حکم تھا, اور پڑھنے سے اس مطالعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ کو جبرائیل امین علیہ السلام پڑھ کر سناتے تھے اور آپ سنتے تھے, پھر آپ آگے لکھواتے تھے. صحیح بات ہے. تو پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی آ جاتا ہے. دیکھیں اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس کو ذرا کھولتے ہیں اس موضوع کو, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور میری پسند کا موضوع ہے. دنیا میں اس وقت 4 بڑی سکلز ہیں. اس میں جو پہلی سکل ہے وہ سننا ہے, جس کو ہم لسننگ سکل کہتے ہیں. پہلی سکل یہ ہے, اور ہم بولتے ہیں سنتے نہیں ہیں. 80-20 رول ہے اس حوالے سے, 80-20 رول کہلاتا ہے. جی جی, وہ یہ ہے کہ آپ 80% سنیں, 20% بولیں. اور ہم میرے خیال سے 80% بولتے ہم الٹ چلتے ہیں برعکس اس کے. اچھا, اس دوسری جو سکل ہے وہ ریڈنگ سکل ہے, اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا. یہ ماہرین ہے جو ریسرچ کی ہے, اور یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ چاروں سکل پڑھاتا ہے. یہ کمیونیکیشن کی سکلز ہے. تو ریڈنگ سکل جو ہے وہ 2nd نمبر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ جو سکل آتی ہے وہ رائٹنگ سکل ہے. یعنی آپ پہلے سنیں, ہم اس کو سننے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو سنیں جو انفلوئنسر ہوتے ہیں, زمانے کو رنگ دیتے ہیں, چال دیتے ہیں, زمانے کو سمت دیتے ہیں, منزل کا اب انہیں سنیں. پھر آپ خود بھی کچھ پڑھیں. یعنی آپ شخصیت پرست نہ بن جائیں, اندھی تقلید نہ کریں, آپ خود بھی کوئی ریسرچ کے. دیکھیں مطالعہ آپ کو پہلی چیز جس پر اکساتا ہے نا وہ تحقیق ہے. تحقیق پر اکساتا ہے. مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ہمیں تحقیق پر اکساتا ہے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. تیسری جو اسکل ہے وہ ہے رائٹنگ اسکل. آپ لکھیں. اس وقت بھی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے لکھنے والوں کی, کانٹینٹ رائٹر. صحیح بات. ایک اینکر جو ادارے سے 30 لاکھ روپے لے رہا ہوتا ہے تو آدھے پیسے اس کا کنٹینٹ رائٹر لے رہا ہوتا ہے جس نے اس کو ریسرچ کر کے چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں, جو بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے, آف دا کیمرا. صحیح جی. اب جو بات آپ کو آخری اسکل ہے وہ اسپیکنگ اسکل ہے. اب دیکھیں یہ بات بھی آپ کے لیے غور طلب ہے, میرے سننے والوں کے لیے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, جی جی, کہ سننے سے عمل شروع ہوتا ہے. سننے سے, بالکل لسننگ اسکل سے. ہاں جی. اس میں ریڈنگ بھی آ جاتی ہے, رائٹنگ بھی آ جاتی ہے, اور بولنا آخر میں آتا ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں. جی ایسے ہی. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بول رہے ہیں کیمروں کے سامنے, روشنی چکا چوند روشنیوں میں سامنے, انہوں نے پڑھا نہیں ہے. انہوں نے بس بھانت بھانت کی بولیاں سنی ہیں, اناپ شناپ کچھ لکھا ہے. ان کے پاس اپنے نظریات نہیں ہیں. آپ دیکھیں جن کے پاس اپنے نظریات نہیں ہیں, اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے, اور نظریات میں کوئی عقیدہ نہیں ہے, وہ دھڑام سے نیچے آ گرتے ہیں. 1 1.5 سال 2 سال وہ کیمروں کی زینت بنتے ہیں. وقتی طور پہ چاہے وہ جتنے مرضی ہوا میں چلے جائیں, وہ سبسکرائبر بھی مل جاتے ہیں, ویورز بھی مل جاتے ہیں, ان کی چیزیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں. وہ کچھ عرصے بعد کوئی نیا آ کے نئی بات کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جن لوگوں کو 4-5 سال پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, آج ان کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے. صحیح بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا, کوئی نظریہ نہیں تھا, اور انہوں نے کسی عقیدے اور نظریے کے لیے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی. تو کتاب پڑھیں گے تو پھر کچھ بولیں گے.
تو یہ بڑی عادت ہے مطالعے کی جو آپ کی فکری ساخت کرتی ہے، آپ کو نظریات دیتی ہے، آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سر۔ مظہر بھائی بڑی زبردست بات کی آپ نے، بولا میں بڑا مجھے خود سیکھنے کو ملا آپ سے گفتگو کر کے اس حوالے سے کہ بنیادی طور پہ جو مطالعہ ہے یہ اگر ہم 2 لفظوں میں کہیں تو یہ شخصیت سیازی کا سب سے تیز ترین مرحلہ ہے۔ بالکل، کریکٹر بھی بنتا ہے، کریکٹر بنتا ہے، لیڈرشپ آ ہاں جاتی جی، ہے۔ مجھے یہ بات کل میں یونیورسٹی میں کر رہا تھا کہ اگر میں آج کے بچے کو نا یہ کہوں کہ آپ نا ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کے لیے تشریف لائے تھے، وہ تزکیہ کا لفظ سن کے کہ یہ کون سا لفظ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، تو میں جب اس کو کہوں گا نا کہ آپ کریکٹر بلڈنگ کے لیے آئے تھے، آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بڑی جلدی سمجھ جائے گا۔ وقت کے ساتھ زبان بھی بدل جاتی ہے، صحیح بات ہے۔ سکہ راج الوقت جو ہے، جو اس کی زبان ہوتی ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اور یہ بھی میرے خیال سے مطالعے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ آپ اب نئے الفاظ سیکھتے ہیں جو اس وقت دھرائج ہوتے ہیں، اور آپ وہ سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بولتے ہیں تو آپ کی بات میں اثر بھی آتا ہے۔ ایسی بارک اللہ فیک۔ اچھا مظہر بھائی یہ بتائیں کہ مطالعے کے حوالے سے بڑی زبردست بات بھی ہوئی، تو ابھی ہم آج کے دور میں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی آج کے دور کا موازنہ ہم ماضی سے کریں، یعنی ماضی اور حال کو دیکھتے ہوئے مطالعے کا جو کم ہوتا رجحان ہے، آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نصر اللہ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماضی اور آج دنیا یکسر بدل گئی ہے۔ میں یہ بات 2-3 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا 10,000 سال میں اتنی نہیں بدلی جتنی 10 سال میں بدل گئی ہے۔ ایسے ہی ان 10 سالوں میں ہم نے بڑی ترقی کر لی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اب ترقی کا یہ دیکھنا ہے کہ استعمال صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اگلا سوال ہے۔ مگر میں ابھی آپ کے سوال پر رہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب آج کی نسبت ماضی میں زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں، ایک اضافہ کرتا ہوں کہ ماضی میں کتاب باقاعدہ پڑھی جاتی تھی۔ یہ سمجھا جاتا تھا پڑھا لکھا شخص وہی ہوگا جو کتاب پڑھے گا، جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، جس کے گھر میں بک شیلف ہوگا، جو اپنے سامان آسائش خریدے گا، ساتھ میں کتاب بھی خریدے گا۔ تو ماضی کی نسبت آج کی نسبت ماضی میں کتاب زیادہ پڑھی جاتی تھی اور باقاعدہ پڑھی جاتی تھی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ماضی کا فیشن بھی تھا، پڑھے لکھے ہونے کی علامت بھی تھی کہ یار یہ بندہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، اس کو جب دیکھو کتاب پڑھا ہے۔ کتاب پڑھنا، اور ہر اس وقت پڑھے لکھے گھروں میں بھی اور متوسط طبقے گھروں میں اخبار بھی آیا کرتا تھا، اور ہم نے اپنے بچپن میں کچھ ادب سیکھا، کچھ مطالعے کی عادت بنائی، تو وہ اسی طرح بنائی کہ گھر میں دادا نانا جو ہے نا وہ ہمیں کہتے ہیں یار یہ اخبار، میرے خیال میں وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، یار مینو نظر نہیں آ رہے تو اخبار پڑھ کے سنائی مینو ذرا، اصل میں ہمارا تلفظ صحیح کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیں نئے الفاظ سے متعارف کروانا چاہتے تھے، وہ ہمیں حالات حاضرہ کا علم دینا چاہتے تھے۔ تو کتاب بھی تھی، اخبار بھی تھا، اور مطالعے کا باقاعدہ ایک رجحان تھا۔ اور ماضی میں لوگ بیٹھتے تھے جب چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تو وہ کتاب پر گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں میں ایک لفظ دہرانا چاہتا ہوں، دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ مطالعہ کرتے تھے۔ اچھا، آج کو ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، اب چیزیں سکرینوں پر شفٹ ہو گئی ہیں، ایک اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا سے ہمیں رابطے میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں، لیکچر سنیں، فلم دیکھیں، اس سے علم حاصل کریں، اس سے معلومات لیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک پوری کتنی ہی ہزارہ یونیورسٹیاں اس میں موجود ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب بھی کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، میں یہ کہتا کہ آپ مطالعہ نہیں کرتے، وہ ڈیجیٹل چیزوں سے مطالعہ کرتے ہیں۔ میں 14-15 سال پہلے پاکستان سے باہر ایک ملک میں گیا تھا، تو میں حیران ہوا، 3 سیٹوں والی بس تھی وہ، تو میرے دائیں طرف والا شخص بھی ٹیب پہ کچھ پڑھ رہا تھا، اور بائیں طرف والا شخص بھی ٹیب پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ کتاب سے اب سکرین آ گئی ہے، اب ہم ڈیجیٹل چیزوں سے مطالعہ کر رہے ہیں، مگر یہ جو مطالعہ ہے یہ ماضی کے باقاعدہ مطالعے کی نسبت یہ سطحی مطالعہ ہے۔ اب مطالعہ گہری تحقیق والا مطالعہ نہیں ہے، گہری غور و فکر والا مطالعہ نہیں ہے، اب کیا ہے؟ سطحی مطالعہ۔ اب مطالعہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو گیا، روس میں یہ ہو گیا، چین میں یہ ہو گیا، آسٹریلیا میں یہ ہو گیا، بیجنگ میں یہ ہو گیا،
سڈنی میں یہ ہو گیا, نیو یارک میں یہ ہو گیا, ایران میں یہ ہو گیا, انڈیا میں یہ ہو گیا. اب یہ اس کو مطالعہ کہتا ہے, جبکہ یہ مطالعہ نہیں ہے, یہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو انفارمیشن, اچھا یہاں ایک اور فرق بھی سمجھنا ہے, انفارمیشن میں اور نالج میں فرق ہے. ہم آج معلومات کو علم کہہ رہے ہیں, جبکہ حقیقی اور ٹھوس علم الگ سے ایک چیز ہے. معلومات علم نہیں اکٹھی کرنا یہ انفارمیشن میں آتا ہے, نالج میں نہیں آتا. ہاں, آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے, اس میں جو گیجٹس ہمارے پاس ہیں, یہ ہمیں مطالعے پر نہیں لگا رہے بلکہ ہمیں معلومات دے رہے ہیں. یہ آج کے اور ماضی میں فرق ہے. جی جیسے آپ نے بات بھی کی مدر صاحب, اللہ کو برکت دے, کہ یعنی مطالعہ جو ہے وہ باقاعدہ, میں اس لفظ پہ کیونکہ آپ نے 4 بار دہرایا تقریباً یا 5 بار, تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ماضی کے اندر لوگ باقاعدہ مطالعے کے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھتے تھے کہ میں نے اس وقت میں صرف یہ کام کرنا ہے. سر لوگ بیٹھ کر مکالمہ کرتے تھے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے, اور آپ اس دیکھیں کتاب مطالعے کی عادت کیسے پختہ ہوتی ہے جب آپ کتاب پڑھ کر اس پر گفتگو کرتے ہیں, اس کے موضوعات کو بحث کا موضوع بناتے ہیں اور اپنا خیال دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے مطالعے کا فائدہ. اب تو یہاں کتابوں پر گفتگو ہی نہیں ہوتی, اب تو آؤٹنگ پر ہوتی ہے, فیشن پر ہوتی ہے, شاپنگ پر ہوتی ہے, اور کوئی گفتگو ہے. ایگزیکٹ بالکل ایسی ہے. اچھا مطلب صاحب, مطالعے کے ساتھ جب ہم مطالعے کی بات کرتے ہیں تو ایک جو بڑا نام ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے مکتبات کا یا لائبریریز کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطالعے کے لیے لائبریریز, اس کی کیا اہمیت ہے؟ سر لائبریری کی, جیسے آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک لائبریری کے فاؤنڈر ہیں. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے نا جی, تو مطالعے کے لیے لائبریری شرط ہے. لائبریری اصل میں نا, لائبریری بنانے کا جو مطلب تھا, مقصد جو مجھے سمجھ آئی ہے, وہ ایک تحقیق کا مرکز ہونا تھا. میں جاؤں اور میں وہاں جا کر, میرا ایک پسند کا موضوع ہے. اچھا ہم نا ہر قسم کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. صحیح بات ہے جی. مجھے تاریخی کتابوں سے دلچسپی ہو سکتی ہے, آپ کو شعر و ادب سے ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. آپ ناول پڑھنا چاہتے ہیں, میں چھوٹی افسانہ پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اقوام عالم کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں, اور میں دنیا کے عظیم لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں نا ایک جگہ پر جمع ہو, وہ لائبریری ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں لائبریری میں گوشے ہوتے ہیں, اس گوشے میں تاریخ کی کتابیں ہیں, اس شعر و ادب کی ہیں, یہاں سائنس کی ہے, یہاں انگریزی ادب ہے, یہاں اردو ادب ہے, یہاں عالمی ادب ہے, یہ اس کے تراجم ہیں. تو لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو حیران کروں, ابھی آپ نے ایک بات بتائی ہے, ملتان میں گزشتہ 30 سالوں میں کوئی ایک نئی لائبریری نہیں بنی. یہ جو ہم نے اپنے آفس میں کوئی 800,000 کتابیں اکٹھی کی ہیں, تو ہم نے ایک نئی روایت کا آغاز کیا ہے کہ لائبریریاں ہونی چاہیے. بلکہ اب تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی شخص بزرگ فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثاء ہمیں کال کرتے ہیں کہ آئیں اور ان کی کتابیں لے جائیں, یہ گھر سے نکالیں, یہ ردی ہمیں مفت میں لے جائیں آپ, یہ بابا جی نے یہ کمرہ گھیرا ہوا تھا. تو یہ افسوسناک بات ہے. لائبریری تحقیق کا مرکز ہے اور یہ مطالعے کے بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو ایک گوشہ ملتا ہے تنہائی کا, آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, آپ غور و فکر کرتے ہیں. وہی جو سیکھنے سمجھنے کی جو کوشش ہے مطالعے سے, وہ وہاں پوری ہوتی ہے, تحقیق کی کوشش پوری ہوتی ہے. اور آپ کو ایک مخصوص, آپ کو وہاں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا. یہ لائبریری میں بیٹھا ہوا, یہاں آواز اونچی نہ ہو, بھائی لوگ آپس میں باتیں نہیں کریں, خاموشی سے ان کو غور و فکر کرنے دو. تو یہ بہت بڑا مرکز ہے جس کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا مطلب میں یہ بھی چاہوں گا, دیکھیں بات اسی بات سے ہی آگے بات چل جاتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایک لائبریری بنائی بھی ہے, آپ کا اس حوالے سے ایک خبرہ یا تجربہ بھی سامنے آ گیا. آپ کیا مشورہ جات دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو کہ کس طرح سے, آڈینس کہہ لیں یا حکومتی سطح پہ کہہ لیں, کس طرح سے لائبریریوں کا قیام کیا جا سکتا ہے, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کوئی مشورہ جات, کوئی تجاویز؟ سر یہ نا ایک بڑا انقلابی کام ہے جس کو ہنگامی بنیادوں پر کرنا چاہیے. میں یہ بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ماہ ملتان میں لٹریری فیسٹیول ہوا. صحیح ہے جی. بڑے بڑے نامور ادیب آئے, نامور شاعر آئے, ملک بھر سے آئے, بیرون ملک سے آئے. وہاں حاضرین کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوئی. یہ رجحان ہی ختم ہو گیا. آرٹس کونسل کا جو ہال ہے وہ 500-600 افراد کے لیے, وہاں 100 لوگ مشکل تھے. وہاں میرا بھی ایک سیشن تھا, میں نے اپنی کتاب پر ریویو پیش کرنا تھا, کیونکہ میرا کتاب سے تعلق ہے اور میری اپنی ذاتی 5 کتابیں ہیں, تو اس ایک کتاب پر ریویو پیش کرنا تھا. میں نے اپنا کچھ اس میں اقتباس سنانا تھا. تو میں ان 100 لوگوں کو بھی غنیمت جان رہا تھا کہ جو شہر بھر سے اکٹھے ہو کر اس ہال میں موجود تھے, کہ ابھی کتاب
پڑھنے والے مر نہیں گئے, زندہ ہیں. اچھا کل جو ہے, آج 17 نومبر ہے, کل 16 نومبر کو ایک بھانڈ ایک کامیڈین آیا تھا, وہ اسی آرٹس کونسل میں تھا, تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی, ہال بھرا ہوا تھا. مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمارا جو فیسٹیول تھا اس کی صحیح مارکیٹنگ ہی نہیں ہوئی. لوگوں کو بتائیں, یہ جو کامیڈین آیا ہوا ہے اس کی پورا مہینہ پبلسٹی ہوتی رہی, پروپیگنڈا ہوتا رہا, سوشل میڈیا بتایا جا آ رہا ہے, وہاں تل دھرنے کو جو ہے. ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کتاب دوستی کے کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرنی چاہیے, حکومتی سطح پر بھی. اچھا پھر حکومت اگر نہیں کر رہی تو نجی سطح پر بھی سوسائٹیز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, سول سوسائٹی ہے, یہ مل کے کچھ کرے, اور کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے پہلے مطالعے کی عادت کو پروان چڑھایا ہے, لوگوں کو شوق پیدا کیا. ہم شوق ہی نہیں پیدا کرے. آپ کوئی دیکھ لیں, ہمارے یہاں کوئی کتاب کا اشتہار آتا ہے, میں نے تو کتاب چھپ رہی ہے, کتاب منظر عام پہ آ رہی, کوئی کتاب, وہی شاعر اپنے پیسوں سے اپنی کتاب چھپوا رہا ہے, ادیب اپنے پیسے خرچ کر کے کتاب چھپوا رہا ہے, اور وہ کتاب اس کے وہ دوستوں کو تحفے پہ بھی دے رہا ہے, اس کی کتاب کوئی خریدتا بھی نہیں ہے. تو یہ ایک پورا ماحول بنانا پڑے گا. دیکھیں میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ مطالعے کا شوق پروان چڑھا جائے, اور اس میں سب سے پہلے والدین اور اساتذہ کو اور میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, گھروں کے ماحول کو. جی ہم دیکھیں بچے کی, اب تو ہم سالگرہ نہیں مناتے تھے, اب ہم بھی منانے لگ گئے ہیں. دیکھا دیکھی ہمارے بھی لوگ سالگرہ منانے کے لیے ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ آپ کی سالگرہ منانے. لیکن اب میں جو بات اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں کہ ہم بچوں کو کپڑے بھی لا دیتے ہیں, شوارمے, برگر, پیزا بھی لا دیتے ہیں, کسی پارک میں سیاحتی مقام پر سیر کے بھی لے جاتے ہیں, مہنگے سے مہنگے کپڑے بھی لا کے دیتے ہیں, مہنگے سے مہنگے جوتے بھی لا دیتے ہیں, شاپنگ بھی کرواتے ہیں, اور اس کو بڑے بڑے مالز میں لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو. مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو سال میں کتاب بھی لے کے دی ہے, اور ہمیں کیا اپنے بچے کا یہ شوق پتہ بھی ہے کہ اس کے لیے دلچسپ کتابیں کون ہیں. بچے وہی درسی کتابیں پڑھتے ہیں, نصابی کتابیں پڑھتے ہیں, آؤٹ آف کورس وہ کوئی چیز بھی نہیں پڑھتے جنرل نالج کے لیے, یا ان کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے کہ وہ افسانہ پڑھنا چاہتے ہیں, کہانی پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کتاب کو گھر سے نکال پھینکا ہے. میں اس کو, اس گھر کے اس کونے کو سب سے خوبصورت اور روشن کونا کہتا ہوں جہاں بک کارنر ہو, کتابوں کا کونا ہو, ایک کارنر بنا. اب گھروں میں ختم ہو گئی سر یہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بڑے شاعروں ادیبوں سے ملنے لاہور جاتا تھا, اسلام آباد جاتا تھا, کراچی, حیدرآباد جاتا تھا, ملتان میں, وہ اپنے گوشے اس میں لے جاتے تھے, اس کو وہ گوشے عافیت کہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے, یہ ہم سارے دن پڑھتے ہیں, ہم اس میں ریسرچ پہ لگے رہتے ہیں, یہ موضوع, پھر ان کی پسند کے موضوعات ہوتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جو آپ کا سوال تھا, جنگی اور ایمرجنسی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. اس میں سب کو اپنا کردار, اس میں اساتذہ ہیں, سوشل میڈیا ہے, گھروں کا ماحول ہے, والدین کا اس میں بڑا کردار ہے. جب والدین خود موبائل میں مصروف رہیں گے, میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, 2003 یا 2004 میں نیو یارک میں بچوں نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا تھا, اور کہا تھا کہ ہمارے والدین نا موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں, ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے, اور یہ اب کتاب بھی نہیں پڑھتے. بچوں نے یہ کہا تھا. تو آپ یہ اب دیکھیں 23 سالوں میں تو دنیا یکسر بدل گئی, بالکل. اب ہم جو ہے تحریر, تقریر چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہے ہیں, ڈیپ سیک سے لکھوا رہے ہیں, اور اب ہمارے استاد بھی وہی چیٹ جی پی ٹی بن گئے, اور وہ بہت ساری چیزیں غلط بھی بیان کرتا ہے, جس کو نہ پتا ہو وہ تو کاپی کر لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں فی زمانہ ضرورت ہے کہ کتاب کا احیاء ہونا چاہیے, ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر اس کے لیے کام ہونا چاہیے, یعنی مقابلہ جات وغیرہ کروائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کتاب ہے جی, اس کا مطالعہ کر کے آپ اس کا سر. میں تو اب بھی جہاں کہیں کسی شادی پر جاتا ہوں, کسی تقریب میں جاتا ہوں, تو جو میرے میزبان ہوتے ہیں میں ان کو جو سلامی پیش کرنی ہے وہ کرتا ہوں, کتاب ضرور ساتھ دے کے آتا ہوں. میرا یہ شوق ہے کہ ہم اس کے نام لیوا ہیں کہ ہم کتاب کلچر کو پروموٹ کریں گے, لوگوں کو مطالعے کا عادی بنائیں گے, اور ہر گھر میں کتاب پہنچائیں گے. تو میں اس کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. اچھا مدر صاحب یہ بتائیں, اگلا جو میرا سوال ہے وہ مطالعے سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے خیال سے انفرادی مطالعہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا اجتماعی کوئی مطالعہ؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا بیان کر دیں. دیکھیں سر, تحقیق کے لیے تو آپ کو انفرادی مطالعے کی ضرورت ہوگی. ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو, مطالعہ کا دونوں کے اپنی اپنی جگہ پر فوائد ہے. ٹھیک ہے جی. اجتماعی مطالعہ کا جو بک ریویو سیشن ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے, نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کے لیے, تحقیق کے لیے تو انفرادی مطالعے کی اہمیت ہے. بالکل صحیح ہے جی. جبکہ اجتماعی مطالعہ جیسے مکالمہ ہے, کوئی تقریب ہے, کوئی لوگ اس میں لوگ مختلف لوگوں کو
لگائیں اس کام پہ, آپ اس کتاب کا یہ گوشہ پڑھیں, آپ اس کا یہ صفحہ پڑھیں, آپ اس کا یہ, تو میں کہا دونوں کی اپنی طرف اہمیت ہے. صحیح ہو گیا, یعنی اجتماعی اعتبار سے ریویو ہو جائے اور انفرادی طور پہ بصیرت, تفکر, تدبر آ جائے. صحیح, جزاک اللہ خیر. اچھا ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ انفرادی مطالعے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں نا تو صبر نہیں ہوتا مطالعے پہ, بیٹھے ایسے 5 منٹ میں اٹھ کے بھاگے, 2 منٹ میں بھاگے. اس کو کس طرح سے بندہ مضبوط کر سکتا ہے کہ میں بیٹھوں اور بس میں پڑھ رہا ہوں جی؟ اب صحیح, یہ تو نئے سیکھنے والے کے لیے ہے, نئے سیکھنے والے, جو پرانا مطلب جو لوگ عادی. دیکھیں مطالعے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ماحول ہے. ماحول ہے, آپ تنہائی میں جائیں اور آپ کتاب پڑھیں. اس کے لیے نا میں نے جو اپنا طریقہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے یہ فکس کیا ہوا ہے کہ میں سونے سے پہلے کچھ پڑھ کے سوؤں گا. صحیح ہے. اور اٹھنے کے بعد نماز, یوگا یا ایکسرسائز کے بعد لکھوں گا میں ٹائم. اس کے لیے بھی نا ٹائم فکس کرنا چاہیے. پہلی بات ماحول ہے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات ٹائم فکس کریں, اور یہ اپنے اوپر جبر کریں. اگر شوق ہے پھر تو جبر نہیں کریں گے. اگر عادی بننا چاہتے ہیں, یہ نیو لرنر کے لیے, تو کہیں کہ میں نے آج 2 صفحے پڑھنے ہیں. اچھا ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ پوری کتاب پڑھنی ہے. وہ آپ کسی بچے کو دیں نا کہ یہ سبق پڑھ کے سناؤ, تو وہ پہلے دیکھتے یہ ہے کتنے صفحے کا. جب وہ دیکھتے کتنے صفحے کا وہ گھبرا جاتا ہے. میں بچوں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کہتا ہوں مجھے 1 صفحہ پڑھ کے سناؤ بھائی, ٹھیک ہے. پھر میں انہیں کہتا ہوں اس کو پھر پڑھو. میں وہی 1 صفحہ 3 دفعہ پڑھوا دیتا ہوں, پورا مضمون ہو جاتا ہے قسم کا. مگر میں اس لیے کہ اس کو نا الفاظ کی, ان کی تراکیب کی, جملوں کی, ان کے معنی و مفہوم کی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ پہلی چیز ماحول ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ میں نے روز پڑھنا ہے. تیسرا یہ کہ میں نے آغاز جو ہے نا اختصار سے لینا ہے, مختصر سے لینا ہے. چھوٹے چھوٹے قدم جو ہے نا وہ آپ کو 1000 کلومیٹر کا سفر طے کروا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اگر آپ کہیں ایک ہی دن میں 1000 کلومیٹر سفر طے کریں تو آپ نہیں پہنچ پائیں, نہیں کر سکتے. آپ تھوڑے تھوڑے صفحوں سے پڑھیں. دوسرا آپ کسی کتاب دوست سے دوستی بھی کریں, یعنی کسی رہنما سے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ماحول, وقت اور جبر یعنی صبر, اور کتاب دوست بندے سے دوستی. ہاں. پھر آپ جو پڑھیں اس کو کہیں یار یہ میں نے آج پڑھا ہے, اس کا حاصل کلام یہ ہے, میں یہ سمجھاؤں, آپ کیا کہتے ہیں, وہ پھر آپ کو اس پر اپنی رائے دے گا. یہ 4 5واں ایک اور بھی کام ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو جو آپ سے پوچھے سناؤ بھی آج آپ نے کتاب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. ایک دوسرے کے ساتھ بندہ بنا رہے ہیں, ہاں جی, وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے, تو اس سے آپ ریگولر ہو جائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے سر. جزاک اللہ خیر. اچھا مدر صاحب یہ بتائیں کہ انفرادی مطالعے کے حوالے سے ذاتی رجحان کتنی کو اہمیت رکھتا ہے؟ انسان کا اپنا جو مزاج ہے. سر یہ سارا کام ہی اسی شوق کا, رجحان کا ہے. یہ تو بنیاد ہی یہی ہے. تو دیکھیں پھر وہی بات ہے, آپ نا کسی کے کہنے پر مطالعہ نہ کریں. جب آپ کسی کے کہنے پر, جب میں ایک پولیس والے کو ڈنڈا لے کھڑا ہو جاؤں, کو بھی شعر سنا, اس کو کہاں سے شعر آئیں گے؟ تو میں کسی شاعر سے سنوں گا نا, یا کسی میں انکم ٹیکس کے افسر کے پاس جو سارے دن اعداد و شمار کے کام کرتا ہے, اسے کو بھائی صاحب مجھے کوئی مضمون لکھ دیں, وہ کہاں سے لکھ کے دے گا؟ اس نے تو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے. تو یہ تو اس کے لیے تو مجھے کسی استاد سے رہنمائی لینے کی, جو مطالعے کا عادی ہوگا, جو نیا لٹریچر پڑھتا ہوگا, پرانا لٹریچر پڑھتا ہوگا, اس کو سمجھ آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی رجحان پیدا کرنے کے لیے بھی ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ بچوں کو بک لور بنائیں. بک لور بچے بنیں گے, ان کی ریڈنگ ہیبٹ ہوگی. تو میں نے اب کو شروع میں بھی کہا تھا, دنیا کی امیر ترین عادت جو ہے نا وہ بک ریڈنگ ہے. ہم پاکستان میں کیا, دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں, جو ٹاپر ہیں, دنیا کا امیر ترین شخص, اس سے بچوں مہینے میں کتاب مکمل کرتا ہے. تو وہ جو ابھی ہم ایک سوال پیچھے رہ گئی تھی, ایک بات مجھے بتانی کہ ہدف بھی مقرر کریں, گول بھی فٹ کریں کہ اس کتاب کو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں نے ختم بھی کرنی ہے. 6 چیزیں ہاں, یہ اسی میں یہ ایڈ کر لیجیے گا. اب یہ جو آپ ہے نا, ابھی آپ نے جو بتایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں شوق ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس میں بھی وہ کتابیں پڑھیں جو مجھے سفر نامہ پسند ہے, مجھے بڑے لوگوں کی آٹوگرافی پسند ہے, تو میں اس کے لیے پڑھتا رہوں. پھر میں عالمی ادب بھی پڑھوں. ایک ہمارا مقامی ادب ہے, ایک عالمی ادب ہے. میں جاپانی کہانیاں پڑھتا ہوں, میں روسی کہانیاں پڑھتا ہوں, میں جرمنی کی کہانی پڑھتا ہوں. میرے آج کل جو میرے پاس کہانیاں زیر مطالعہ ہیں وہ جرمنی کہانیاں ہیں. جرمنی کہانیاں کا اردو ٹرانسلیشن ہے, مجھے اردو پڑھنے میں آسانی رہتی ہے, تو میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو اسی طرح مختلف علاقوں کی لوک کہانیاں ہیں, اسی طرح حالات حاضرہ سے واقفیت ہے. تو یہ سارے وہ شوق ہیں جو ذاتی رجحان سے ہی پنپ سکتے ہیں, اوپر چڑھ سکتے ہیں, آپ کو چوٹی پر, بلندی پر لے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحبت بھی رکھیں, اور اس کے لیے والدین بڑا کردار ادا کریں. صحیح بات. جیسے ایک شخص تھا نا جی, مجھے یاد ہے, تو اس کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس گیا, جی بچہ نماز نہیں پڑھتا, جوان بچہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ 2-3 دن کے لیے بیمار پڑ جائیں.
تو اسے کہا بھائی میں مسجد نہیں جا سکتا, مجھے سہارا دے کے جاؤ اور بیٹھو مجھے وضو کرواؤ. اور وہ جب وہ باپ کو وضو کرواتا تھا تو بیٹا خود بھی ساتھ کر لیتا, وہ مسجد تک جاتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا. 7-8 دن بچے نے باپ کو اٹھایا, ابا جی اٹھو نماز پڑھنے چلتے ہیں. ایسے ہی عادات نہ پختہ کرنے کے لیے پہلے کسی بڑے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, تب ذاتی رجحان بنتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا بس آخری سوال اس پروگرام کا, مدر صاحب آپ کے ٹائم کا بڑا شکریہ. وہ یہ کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہم نے قدم رکھ دی ہے, تو ڈیجیٹل لائبریریز یا ڈیجیٹل مکتبات جو آ رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مطالعے کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوں نا, صحیح ہے, تو چونکہ کتاب کا مطالعہ نہیں ہے تو پھر مطالعہ ہی نہیں ہے. ہم تو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں سر, اور اسی طرح کی ایپس ہیں مختلف, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ہم تو وہ دیکھتے ہیں. اور اس میں گانا بھی آ رہا ہے, اس میں نعت بھی آ رہی ہے, اس میں تلاوت بھی آ رہی ہے, اس ساری میں چیزیں کٹھی ہوئی پڑی, میوزک بھی چل رہا ہے, اس میں کامیڈی بھی چل رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دیکھ کیا رہے ہیں, اور پھر وہ ہمیں وہ دکھاتے ہیں جس کو ہم نے زیادہ دیر دیکھ لیا. آپ وہ رکھا ہوا میں پہلے کہتا تھا ہم استادوں سے اور والدین سے سیکھتے تھے, اب ہم اسکرین سے سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیں دنیا میں جو سب سے زیادہ بڑا فقدان ہے, کمی ہے, وہ میچورٹی کی ہے, سنجیدگی نہیں ہے. تو سنجیدہ قومیں, سنجیدہ لوگ, بڑے اذہان جو ہیں وہ کتابوں سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ کتاب اب اسکرین, اچھا چلے اس کو بھی آپ کھول لیا ہے تو اس میں اتنی ایپس ہیں سر پڑھنے والی, اتنی ایپس ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں, یہ گہرا سمندر ہے, اس میں غرق ہو جائیں گے, آپ کو مزہ آئے گا. تو وہی میں غیر ملکی ادب جو ہے میں کہتا ہوں پڑھیں. دوسرا میں مسلمان ہوں, صحیح العقیدہ مسلمان ہوں, اسلام کی بڑی شاندار کتابیں, تحریریں, مقالات, ریسرچز موجود ہیں, ہم اپنے دین کا ہی مطالعہ شروع کر دیں. یعنی ڈیجیٹل لائبریری سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں مگر ہم لیتے نہیں ہیں سر, ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں 15-20 سال پہلے جب باہر گیا تھا تو وہ گیجٹ سے پڑھ رہے تھے, ٹیب سے پڑھ رہے تھے, وہ اب اس سے زیادہ پڑھ رہے ہوں گے. پھر اس میں بھی اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کون سی چیز پڑھنے کو ہے, تو آپ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈیں, پڑھیں, مل جاتی ہیں. تو یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ اسکرین سے پڑھا نہیں جا رہا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا, نہ ہی میں اس پر اعتراض کرتا ہوں. اسکرین سے بھی پڑھا جا رہا ہے, میں پڑھ رہا ہوں. مجھے جو چیزیں نہیں ملتی تھیں, سفر کرنا پڑتا تھا کسی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے لاہور کراچی کا, اب میں اپنے کمرے بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھ سکتا ہوں. میں اس کو انگریزی میں لے کے اردو میں ترجمہ بھی خود چیٹ جی پی ٹی سے کر سکتا ہوں, گوگل سے کر سکتا ہوں. تو مجھے تو اب آسانی ہو گئی ہے, چیزوں کو سمجھنے, سیکھنے اور جاننے میں بہت آسانی ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہم بچے تھے نا, تو لوگ کہتے ہیں ٹی وی نے نسل برباد کر دی. تو اس وقت ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ٹی وی نے نہیں برباد کی, یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اس سے اچھا استعمال کریں. مگر اس وقت چوائس نہیں ہو, ہمارے بچپن میں چوائس نہیں تھی کہ ٹی وی کو وہ تو دیکھنا ہی پڑتا تھا. اب تو چوائس ہے نا سر, آپ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی شخصیت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, خود میں لیڈرشپ کوالٹیز بنانا چاہتے ہیں, اسپیکر بننا چاہتے ہیں, رائٹر بننا چاہتے ہیں, ریڈر بننا چاہتے ہیں, تو اب تو آپ کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں. بس اس کے لیے عزم کی, ارادے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہودی اپنے بچوں کو نا 4 قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں. جی ضرور. پہلی بات یہ ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ پڑھیں, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹو بایوگرافی پڑھیں. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا شاعری کو پڑھیں, اور چوتھا موسیقی کو سنیں. تو وہ اپنے بچوں کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے. ہاں چلیں موسیقی کو چھوڑ کے باقی 3 چیزیں تو بڑی ضروری ہیں. ہمارے جو ہیروز گزرے ہیں انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں سر. ہمیں تو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم نے تو جب بھی کبھی کسی شخص سنجیدہ پڑھے لکھے ماسٹر کیے ہوئے MSc کیے ہوئے بچے سے پوچھا کہ امہات المومنین کے نام بتائیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اللہ اکبر. اپنے آپ کے فرزندان انجمن جو تھے, جو اللہ کو پیارے, ان کے نام ہی نہیں معلوم ہوتا. آپ کی دختران مبارکہ تھیں, ان کے نام بھی لوگوں کو نہیں آتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے بس نماز پڑھی ہے تو ہمیں اس کے مفہوم کا بھی نہیں پتہ چلتا. ہم نماز میں اللہ سے مخاطب کس طرح, ہمارے گھر میں قرآن موجود ہیں, ایک گھر میں 3 نسخے ہیں, ہم نے کبھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے. میں کہتا ہوں کہ آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے یہ دیکھیں کائنات کے خالق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اتارا ہے, ہم اس کا مطالعہ شروع کر دیں. سبحان اللہ. کتنا شاندار. جس گھر میں قرآن ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی والے لوگ ہیں, وہ گھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ گھر کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. یہ بھی بلکہ مطالعے کی اہمیت ہر گھر میں یہ کتاب دیکھیں نا, ایک تو آپ جا کے ڈھونڈیں گے نا, ایک تو گھر میں موجود ہے. آپ صحیح مسلم لے لیں, صحیح بخاری لے لیں, آپ کچھ اور نہیں پڑھتے تو یہ تو ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارا عقیدہ بنے گا, ہمارا ذہن کھلے گا اور ہماری سوچ کھلے گی. میں تو کہتا ہوں مجھے اسلام نے حقیقی
روشنی عطا کی ہے، مجھے اسلام نے حقیقی زندگی عطا کی ہے، مجھے زندگی کا مفہوم عطا کیا ہے. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری جو بیڈ بک زیادہ تر بنتی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے. میں اس کو پڑھ کے روتا بھی ہوں، ہنستا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے عظیم لیڈر، یہ ہوتا ہے دنیا کا رہنما، یہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. مدر صاحب یہ بڑی زبردست بات ہوگی کہ ڈیجیٹل جو مکتبات ہیں، لائبریریز ہیں، ان سے ہم فائدہ بھی لے سکتے ہیں، نقصان بھی لے سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ اس کا نقصان ہمیں ذرا زیادہ سمجھ آ رہا ہے، فائدہ کم نظر آ رہا ہے. بارک اللہ فیکم. مدر صاحب تھے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ، بڑا زبردست ہمارا بڑی یہ گفتگو رہی. مجھے ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں بڑا کچھ ماشاء اللہ ان کے ذریعے مطالعے کے حوالے سے سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی اور ان کے ذوق اور شوق کے اندر اور ان کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں مطالعہ کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، سماجی اعتبار سے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں برکتیں نازل کرے. اسی طرح سے انشاءاللہ باذن اللہ اور بھی خوبصورت اور یونیک قسم کے موضوعات پر مدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، ہم انشاءاللہ باذن اللہ وہاں سے لے کر ضرور بضرور اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ. میں مقرر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.